بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب جامعہ اسلامیہ حسینیہ کے تمام ذمہ داران، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا محترم کا کہ انہوں نے ہمیں اپنے اس جامعہ میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا اور ہمیں یہ سعادت بخشی
کہ طلباء کے اس اجتماع میں آپ حضرات سے ملاقات ہوں اور کچھ علم کی باتیں. الحمدللہ آپ اہل علم ہیں اور علوم دینیہ کے حصول کے لیے گھروں سے آئے، یہاں مدرسے میں بیٹھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عنده. جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کچھ نقد انعام نازل فرماتے ہیں. پہلا انعام یہ کہ ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. سکینہ، سکون، اطمینان، طمانینہ، یہ ضد ہے اضطراب، پراگندگی اور پریشانی کی. اور علماء فرماتے ہیں کہ سکینہ اس کیفیت کا نام ہے، دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس وقت اس کے اوپر انوار کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسرا انعام کہ اس مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اور تیسرا انعام یہ کہ اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. اور چوتھا انعام یہ کہ پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں یاد کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کی کتاب سے وابستہ ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے لگے، تو یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم الانسان خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر تمام دنیا کی نعمتوں میں سے
سب سے ممتاز اور عظیم نعمت جو قرآن کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو عطا کی۔ أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ جب ہم نے یہ امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے امانت کا یہ بار اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اس امانت کو کے بار کو اٹھانے سے خوف کھانے لگے، ڈرنے لگ گئے۔ پھر انسان تیار ہو گیا اس کے لیے، اور انسان نے یہ بار اٹھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور پھر تمام چیزوں کے نام، ہر چیز کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا۔ اب ظاہر ہے جس چیز کا نام امانت ہو تو پھر امانت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ پھر آپ کو اپنے خواہشات چھوڑنی ہوں گی، اور اس امانت کی حفاظت کو سب سے عظیم ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ سو اگر کسی نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، وہ عذاب کا مستحق ہوا، اور جس نے اس پر ایمان لایا اور ایمان کے باوجود اس سے تقصیر ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس کو احساس ہوگا کہ مجھ سے کمزوری ہو گئی، امانت میں جو میرے اوپر فرض تھا میں نے وہ فرض ادا نہیں کیا، میں نے گناہ کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اور پھر فوراً وہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ امانت انسان کے حوالے کی تو یہ اتنا سچا دین تھا کہ اس سچے دین کو جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ اب وحی پر تو وہ کوئی الزام لگا نہیں سکتے تھے، تو پھر وحی لانے والی ذات اس پر انگشت نمائی کی، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت روئے زمین پر بھیجنے کے لیے حضرت جبریل کے حوالے کی، تو یہ افواہیں اڑا دی گئی کہ اتنے دور سے ایک وحی آ رہی ہے، اور راستے میں شیطان بھی ہیں، اور وہ وسوسے بھی ڈال رہے ہیں، اور جگہ جگہ پر وہ اس میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں، زمین تک پہنچتے پہنچتے تو شاید اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہوگی، یہ شاید وہ چیز نہ ہو جو اللہ نے حوالے کی ہے۔ تو اللہ نے اس پروپیگنڈے کو خود رد فرمایا اور فرمایا انہ لقول رسول کریم،
یہ بڑے محترم شخصیت کا قول ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اتنا طاقتور اور پوری قوت کے ساتھ، اور محافظ دستے بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ اس کے ایک حرف میں کوئی تبدیلی لا سکے اور تبدیلی کی کوشش کرے اور کامیاب ہو سکے. تو یہ پروپیگنڈا بھی ختم. اب پروپیگنڈا کر دیا کہ روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دی گئی ہے اور جس طرح یہ کلام سنا رہے ہیں اور جس طرح یہ معجزات دکھا رہے ہیں، یہ کلام کسی شاعر کا ہو سکتا ہے. اب شاعر والی باتیں تو تخیلات کی باتیں ہوتی ہیں، لہذا وہ قابل اعتبار تو نہیں ہے. یا پھر یہ کوئی جادوگر ہے، کرتب دکھا رہا ہے، تو وہ بھی قابل اعتراض چیز نہیں ہوتی. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لقول رسول کریم. وہاں بھی انہ لقول رسول کریم، یہاں بھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اب جو اللہ کا دین بیان کرے گا اس پر امتحانات آئیں گے، اس پر تہمتیں لگیں گی تاکہ معاشرے کے سامنے وہ مشکوک ہو جائے. آج کل مولوی صاحب کو نشانہ بنایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کو تو نشانہ بنا نہیں سکتے. اس سچ کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس پر کوئی تہمت لگے گی خود ان کا منہ کالا ہو جائے. تو معاشرے کے لیے اس کو ناقابل قبول بنانے کے لیے جو لوگ اس کا تحمل کرتے ہیں، جو اس امانت کو اٹھاتے ہیں، جو اس کا علم حاصل کرتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس قسم کے الزامات کا. تو اس حوالے سے اگر علماء جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، اور انبیاء کی وراثت روپے پیسہ نہیں ہے، ٹکا مکہ نہیں ہے. ان کی میراث وہ تو یہ علم ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے قبل تمام انبیاء کرام علیہ السلام، انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی اس امانت کی حفاظت کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی آزمائشیں برداشت کی اس امانت کا بار اٹھانے کے لیے. تو جو اللہ کے اس دین کو، اس کے پرچم کو بلند کرے گا، اس کا نام اٹھائے گا، اس دین کی حاکمیت کی بات کرے گا، اس کی حکومت کی بات کرے گا، تو پھر آزمائشیں تو آئیں گی، پھر تکلیفیں تو آئیں گی. اور سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں. ثم الامثل فالامثل. تو اب جب آپ حضرات نے دین کا یہ علم حاصل کر لیا تو یہ احساس ہر وقت ہوگا کہ میرے پاس جو امانت ہے یہ وہ امانت ہے جس کو قبول کرنے کے لیے نہ آسمان تیار ہوئے اور نہ پہاڑ تیار ہوئے نہ زمین تیار ہوئی. یہ تو انسان نے قبول کیا اور وہ امانت رفتہ رفتہ میرے پاس آ رہی، رفتہ رفتہ میرے پاس آئے. تو یہ امانت آج آپ کے ہاتھ میں ہے. اور طلباء کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے اور مدرسے میں پہنچتا ہے تو 3 چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایک مدرسے کے ساتھ، ایک کتاب کے ساتھ، ایک استاد کے ساتھ. مدرسہ اس کا مادر علمی ہے جس کی گود میں وہ نشو و نما پا رہا ہے، اور کتاب اس کی روحانی نشو و نما کا غذا ہے، غذا کا ذخیرہ ہے کتاب. اور استاد وہ باپ ہے کہ جو ساری رات مطالعہ کرتا ہے اور اس ذخیرے سے اپنی اولاد کے لیے چن چن کر غذا صبح اس کو حوالے کرتا ہے اس کی استعداد کے مطابق. تو ان تینوں کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے ادب کا، احترام کا، تو پھر تو آپ اکتساب فیض کر سکیں گے، کچھ ان سے حاصل ہو جائے گا، ان کی برکتیں آپ پہ آ جائیں گی. اور اگر اس میں کوتاہی ہوئی، نہ مدرسے کی عزت، نہ کتاب کی عزت، نہ استاد کی عزت. غیبت کرو تو استاد کی کرو، بائیں ہاتھ سے کتاب اٹھاؤ سرانے کے لیے، اب کتاب نیچے رکھ، مدرسے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر حاجت پوری کرو. اس قسم کی بے ادبیاں اور گستاخیاں یہ اس اکتساب علم کے راستے میں. اللہ تعالی ہمیں اس علم کا، اس مدرسے کا اور اس استاد کے ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ادب وہ چیز ہے کہ جو آپ کے علم میں نور پیدا کرتا ہے، آپ کی زندگی میں نور پیدا کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.